دن کی روشنی پھیل جانے والی چیز ہے. زمین پنگوڑا ہے، آسمان عمارت ہے، پہاڑ اس کی میخیں ہیں، اور ستارے کسی کا روشن نشان ہے. اور ستارے کسی کی منزل بتانے کے روشن نشانات ہیں. پھر آپ نے کہا مرد سارے بھی اسی طرح مخلوق ہے جس طرح عورت مخلوق ہے، اور عورت بھی اسی طرح مخلوق ہے جس طرح مرد مخلوق ہے. حقوق نسواں کی بات کرنے والوں، تم اپنے کپی میں بھی ابھی نہیں آئے تھے، اور تمہارے خبیر اور تمہارے نطفہ کا تصور بھی نہیں تھا. محمد کی جد اس وقت بھی بتا رہی تھی کہ عورت مرد جیسا ہے اور مرد عورت جیسی. حقوق کی جو باتیں رسول کریم کی جد میں کی ہے، ذرا غور سے سنو. اگلی بات سننے والی ہے. اللہ اکبر. فعلیکما فعلیکما فعلیکما. اب میں نے فعلیکما فعلیکما فعلیکما. خطبہ بھی میں نے فعلیکما میں حذف کر دیا. مجھے آپ پر بھی ترس آ رہا ہے. پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم پر لازم ہے کہ عدنان، مہد، نزار اور مرتضی کی جو اولاد ہے اس اولاد کی تابعداری کرو، تابعداری کرو، پیروی کرو، پیروی کرو ان کی. اگلے لفظ سنو. الذی من ولدہ محمد الذی فی آخر الزمان اجد واختتم بہ النبوۃ. اس جملے کا مطلب یہ ہے وہ لوگوں اس لیے کہ ایک محمد نامی نبی ان میں آنے والا ہے، اور میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں نبوت اس پر جا کر ختم ہو جائے گی. نبوت اس پر جا کر ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا. تم حضور کا علم غیب نہیں مانتے، یہاں تو محمد کی جد کہہ رہی ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، رسول نہیں ہوگا. میرے دوستو، ہائے اچھا یار، میں نے گھڑی دیکھ لی ہے. میرا جتنا میں تقریر کیا کرتا ہوں اتنا وقت ویسے پورا ہو گیا. لوگ تو ساری رات اچھا میں ایک مزدار بات آپ کو بتاؤں. یہ جو آخری جملہ کا انہوں نے کہا کہ حکمت جو ہے، حکمت صرف اور صرف عدنان کی اولاد میں. حکمت صرف یہ وہی ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا انا دعوت ابی ابراہیم، میں محمد اپنے ابراہیم کی دعا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اب ابراہیم کی دعا ہوں، دعا ہوں، دعا ہوں. یہ اس اولاد کی بات ہو رہی ہے. اچھا وہ حکمت کی بات یار اچانک بات یاد آئی. رسول کریم علیہ السلام، رسول کریم علیہ السلام جنگ ختم ہوئی، یہ ندیم عوان آپ چلا گیا، آپ اس کی باری آئی تھی، اس کی بات کی تو وہ چلا ہی گیا تھا، آگے پیچھے انتظام میں لگا ہوا. تو سنیے، جنگ ختم ہوئی ایک، تو حضور نے خیموں میں گھس جاؤ اور خیموں میں جا کر آرام کرو. تو جس وقت سارے لوگ خیموں میں چلے گئے، اب باہر چاند تھا، اور چاند اپنی ہلکی ہلکی چاندنی سے تھکے ہوئے جہاد کے مسافروں کو لوریاں دے رہا تھا. سو جاؤ، اب بھی ٹھنڈی چلے. تو مجاہدین لڑ لڑ کر کے جس وقت خیموں کے اندر گئے تو وہ سو گئے. تو رحمت عالم اسلام نے صدیق اکبر کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ ابو بکر وہ دیکھ ایک خیمہ ہے، اس خیمے کا جو چلمن ہے ٹاٹ
کاٹ کا بنا ہوا، وہ میں دیکھ رہا ہوں کبھی ہلتا ہے، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، پتہ نہیں کوئی اس کو پرابلم نہ ہو۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خیمہ ہے اس کی جو چلمن ہے کیوں بار بار اٹھتی ہے اور بار بار گرا دی جاتی ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام اندر گئے تو یہ تو بجھے تھے، ایک بندہ تھا، ایک بندہ تھا، وہ کبھی پردہ ہٹاتا اور کبھی چھوڑ دیتا، کبھی پردہ ہٹاتا کبھی چھوڑ دیتا۔ حضور نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضور بتیاں پھونک کے پردے ہٹا کے بار بار بددعا کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ میں بددعا کا چہرہ اور اس کی زیارت کر رہا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام تعال بھی، ابو بکر تو میرے ساتھ ہے، چل تو بھی ادھر باہر آ۔ تو حضور نے اونچا نہ کہا سوئے ہوئے لوگ کہیں جاگ نہ جائیں۔ حضور تو سوئے ہوئے لوگوں کا خیال کرتے تھے، اللہ کرے تبلیغی جماعت والے بھی کیا کریں، یہ قوم بھی کیا کرے۔ ٹھک 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 ٹھک، کوئی سویا ہوا ہے پھر بھی ٹھک ٹھک دروازہ، کوئی آرام کر رہا ہے پھر بھی ٹھک ٹھک ٹھک۔ لوگوں کی عورتوں کو کہتے پھرتے ہیں چلو جناب تبلیغ کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دعا کرو، مبلغ وہ ہوتا ہے جس میں حکمت ہو۔ کہتے ہیں 100 من علم ہو نا تو 1000 من حکمت ہونی چاہیے۔ نرا مولوی جو ہے نا، نرا مولوی وہ بھی عذاب جان ہی، عذاب جان۔ علم تو اس کے بعد موت ہوتا ہے، ہاں حکمت جس کے اندر نہیں ہے وہ کوئی شے نہیں ہے۔ تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اندر نہیں آتا، 3 مسافر سوئے ہوئے ہیں، اگر میں خیمے کے اندر آیا ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ تو حضور رحمت عالم علیہ السلام نے ان کو پکڑ کے سامنے آئے تو ایک چٹان تھی پتھر کی بھاری۔ حضور نے ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے۔ ابو بکر، اب میں نام لینے لگا ہوں، دوسرا بندہ کون تھا؟ وہ تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ پردہ اٹھا کے بار بار دیکھے جا رہے تھے، زیارت کیے جا رہے تھے۔ وہ جہاد میں اس لیے کامیاب ہوتے تھے کہ ان کے سینے میں عشق رسول تھا، وہ حسن مصطفیٰ کی غذا کھاتے تھے، وہ نعت رسول پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسا ہے؟ باقیوں کو سونے دو، چلو اس پتھر پر بیٹھتے ہیں۔ تو پتھر پر بیٹھ کے ابو بکر آپ کچھ سنائیں گے آج مجھے؟ آپ کچھ سنائیں گے ابو مجھے؟ حضور حاضر ہوں۔ تو ساتھ ہی خالد بن ولید نے کہا کہ میری نظر پڑی ہے کہ ابن رواحہ جاگ رہا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ابن رواحہ کو جگا لیتے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا کہ ابن رواحہ کو نہ جگاؤ، ادھر دیکھو کسی جگہ مٹی پر علی پڑا ہوگا، اس کو لے آؤ میرے پاس۔ بعض مسجد ہے نا، بعض مسجد ہے نا، مولوی صاحب مقابلے نہ لاؤ، مقابلے نہ لگاؤ، علی ابو بکر کے لیے، ابو بکر علی کے لیے۔ جناب وہ آپس میں پیار کرتے تھے، پیار، ان کی زندگی کے اندر وفاؤں کے نقوش